میرا بچہ اور حضرت ہاجرہ کافی دن ہو گئے ہیں، میں ذرا ان سے مل آؤں۔ اور پھر آپ جو ہیں تشریف لے گئے، اور جب آپ آئے تو وہی وادی غیر ذی ذرا آپ درمیان میں مجھے یہ عرض کرنا تھا، لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں، یہاں تو انہیں رزق عطا فرما پھلوں سے، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا، جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا، اور دعائے خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکیٹ میں ہر موسم کا پھل جو ہے وہ 12 مہینوں میں آپ کو ملے گا، اور ہر جگہ سے اچھی کوالٹی میں ملے گا۔ یہ برکت ہے دعائے ابراہیم کی علیہ السلام۔ اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں، لوگوں کی دلوں میں محبت ہے۔ کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکۃ المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو، حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو۔ اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دور آیا، تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی، اور پھر وصال مدینہ منورہ میں ہوا، تو ہمارے لیے تو دوہری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر جب آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں پر چلنے لگے، اور شعور کی منزلوں پر، یوں تو اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی یہ ہے باشعور، لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے جب آپ کی عمر و شریف جو ہے وہ پہنچی کہ آپ کسی یعنی کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف بنائیں۔ یعنی وہی بنا جو فرشتوں کی بنا تھی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا، اور 25 ذی القعدہ شریف کی 1 تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ سے پہلا جو مہینہ آتا ہے شوال کے بعد والا، اور بقرعید سے پہلے والا، بیچ کا جو میں نا ذی القعدہ جو ہوتا ہے، اور ذی القعدہ کی 1 تاریخ کو آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی، اور ٹھیک 25 ذی القعدہ کو آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو مکمل کر لیا۔ یعنی تقریباً 25 دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکمل تعمیر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام گارا لالا کر دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے، اور جو تعمیر تھی وہ جنت سے سامان آیا ہوا تھا، اور ایک جنتی پتھر تھا، اسی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی، اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی تھی وہ جو ہے وہ پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا، اوپر اٹھتا چلا جاتا، اور گویا کہ سیڑھیوں کا کام کر رہا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا کہ اوپر ہوتا جاتا تھا، اور آپ کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا 25 دنوں کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا یہ تیرے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو میرے خلیل، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا کہ تو نے تو سب ہی دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا پکا دوست اور خلیل بھی بنا ہے، بس اب ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے
اپنے آخری نبی کا دادا بنا دے کہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جد بنا دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ کائنات تو انہی کے صدقے میں بنی ہے۔ تو جب نام محمد آپ کی زبان پر آیا تو وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے اتنا نرم ہو گیا کہ نام محمد کے سنتے ہی وہ اتنا نرم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس پتھر کے اندر عکس کے طور پر آ گیا، جو آج بھی موجود ہے، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت سی بات ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پتھر نام محمد سن کر نرم ہو گیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو عزت والا بنا دیا، اور دنیا جو ہے وہ آج بھی جاتی ہے تو اسی پتھر کے قریب جو ہے وہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے وہ ادا کرتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، 25 ذوالقعدہ کو کعبے کا کام مکمل ہوا، اب آپ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگے۔ انہی دنوں پھر ایک اور حکم